تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. تو بنیادی فلسفہ دراصل یہ سمجھایا گیا قرآن مجید میں، جہاں ایمان والوں کا ذکر ہوا تو ساتھ میں نیک عمل کا بھی ذکر کیا. اور نیک عمل کا ذکر اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ میں کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے یہودی قوم ہوا کرتی تھی، ہم سے پہلے عیسائی تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ. قرآن مجید میں کہا گیا، ان کا دعویٰ پیش کیا گیا کہ یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اور وہ شجرے دکھا کر کے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قربت دکھا کر کے سماج کا اتپیڑن کرتے تھے اور لوگوں کے جذبات کا استحصال کرتے تھے، ایکسپلوئٹ کرتے تھے. تو قرآن مجید میں یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ کہیں مسلمانوں کو یہ بیماری نہ لگ جائے کہ وہ صرف اس بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے دین کو قبول کر لیا، بس بات ختم ہو گئی. قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کا ذکر اس لیے کیا تاکہ سلیبس سمجھ لے بندہ، نظام تعلیم سمجھ لے کہ اگر کوئی محبوب خدا بننا چاہتا ہے تو اس کا نصاب کیا ہوگا. بات صرف ایمان لانے سے مکمل نہیں ہوگی. قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کا ذکر اس لیے بار بار کیا تاکہ مسلمان یہودی بیماری سے بچ جائے، مسلمان عیسائی بیماری سے بچ جائے. صرف شجرہ دکھا کر کے دعوے نہ کرتا پھرے کہ ہمارا تعلق ان سے ہے، ہمارا تعلق ان سے ہے. بار بار ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر تم نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو اس ایمان کی بنیادوں کو اپنے عمل کے ذریعے مضبوط کر کے سامنے رکھنا ہے. اس لیے فرمایا گیا ان الذین آمنوا، ایمان لائے تو نیک عمل بھی کرنا ہے. اب جب نیک عمل بھی کر لو گے تو مالک نے بڑی آسان سی بات سمجھا دی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. فرمایا کہ تم بس اتنا کرو باقی ہم کر دیں گے. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، باقی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بیٹھا دیں گے. تو اللہ رب العزت نے تو وعدہ فرما لیا. اب قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے مختلف آیات میں بیان ہوا. آپ بار بار سنتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. نہ وہ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں نہ ہی وہ کسی ظالم سے ڈرتے ہیں. دنیا کا کوئی خوف اور کوئی غم ان اولیاء کو نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے. جو خدا کے سامنے جھکتا ہے اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو اس کے سامنے نہیں جھکتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو صوفیہ نے ایمان کے بعد میں عمل کی دنیا کو آباد کر کے یہ دکھایا کہ لوگوں اگر تم خدا کے سامنے جھکو گے تو پھر مخلوق تمہاری سامنے اپنی گردن جھکاتی ہوئی نظر آئے گی. اور ہندوستان میں اس کے بہت بڑے بڑے اگزامپلز موجود ہیں.